بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم صدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين صلوات درود بھیج محمد والے محمد. مولانا شاہ زید زید پوری صاحب کے قطع تاریخ سماعت فرمائیں. تھی زائرہ حسین علیہ السلام کی اس واسطے جنا کا قبالہ ہوا نصیب حسرت بقی جانے کی برائی اس طرح جنت میں قرب فاطمہ زہرا ہوا نصیب اور ساجد سنے وفات یہی پوچھنے لگا فرزانہ خلد زینب کبریٰ ہوا نصیب درود بھیجنے محمد والے محمد. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہیں خدا کے دین کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے کیا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے. وہ کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے کیا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے. ملاحظہ فرمائیں گے شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازا ارے او منکر ازا تو مر ذرا لحد میں جا ارے او دشمن ازا تو مر ذرا لحد میں جا پتہ چلے گا کیا حسین ہے کہ میرا بادشاہ حسین ہے. حسین ہی حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین ہی حسین بس حسین ہے بنا الہ الہ حسین ہے کیا حسین ہے کرم کی انتہا
حسین ہے. حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں میں چور ہے. حسین کے جو پاس ہے غم جہاں سے دور ہے. یہ دین جس کی دین ہے, یہ دین جس کی دین ہے, جو زندگی کا چین ہے, وہ سچا بادشاہ حسین ہے. کیا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے؟ یہی میرا سکون ہے, یہ میری عز و شان ہے, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, یہ میرا جسم و جان ہے. رسول حق ہے کہہ رہے, رسول حق ہے کہہ رہے, سنے یہ ہر کوئی سنے, میرا عطا پتہ حسین ہے. کیا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے. درود بھیج دے محمد والے محمد. جناب قیصر باروی صاحب کے چند بند ہیں بیسباتی دنیا کے حوالے سے. مسافران عدم کا سفر ارے توبہ, مسافران عدم کا سفر ارے توبہ, بس ایک پل میں ادھر سے ادھر ارے توبہ. یہ پردہ پوشیے اہل نظر ارے توبہ, زمین نگلتی ہے کیسے ثمر ارے توبہ. خاموشیاں ہیں مسلط مقام حیرت ہے, کوئی خبر ہی نہیں یہ خبر قیامت ہے. عجیب صاحب دل ہیں یہ رہروان عدم, نہ ان کو جان کی پرواہ نہ ان کو مال کا غم. کوئی غریب ہو ٹوٹے کسی پہ کوہ علم, یہ طالبان سفر دیکھتے نہیں موسم. کوئی جو کہتا ہے کیوں چشم التفات نہیں, یہ بند آنکھوں سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں. کوئی جو کہتا ہے کیوں چشم التفات نہیں, یہ بند آنکھوں سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اور بند ملاحظہ ہے, اس زمانے بھر سے نرالا ہے ان کا عزم سفر, نہ مشورے کی ضرورت نہ گفتگو کا سر. خیال بھائیوں کا اور نہ مامتا کی خبر, ملا ہے ان کو جو بلا سے ان کی جو بے ہوش ہو گئی خواہر. تمام چاہنے والے تو جان کھوئیں گے, انہیں یہ ضد ہے کہ جنگل میں جا کے سوئیں گے. نہ جانے ان کی نظر میں ہے کس چمن کی بہار, بڑی خوشی سے بھلاتے ہیں اپنے باغ کا پیار. نہ جانے قبر کی مٹی سے نہ جانے قبر کی مٹی ہے کس محل کا خمار. پکارتے ہیں سجائے ہوئے در و دیوار, ہر ایک رشتے ماحول توڑ دیتے ہیں, یہ جانے والے بھرے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. بڑے خلیق مگر اب نگاہ خلق نہیں, بڑے کلیم مگر اب خاموشیوں کے امی. وہ کل کی بات عزیزوں سے گفتگوئے ہنسی, یہ آج سب سے جدائی ہے اور خاک زمیں. کہاں پا حلقہ اہل عدم نے گھیر لیا, ملا ہے کون کہ منہ دوستوں سے موڑ لیا. بند ملاحظہ فرمائیں کہ حقیقتاً غم شبیر ہے معالج غم, زمانے بھر کے لیے زخم روح کا مرہم. یہ غم نہ ہو تو نکل جائے آدمی کا دم, بیان کرتا ہے عباس نامور کا علم. کہاں ہے درد کا در
کہاں ہے درد کا دریا فرات سے پوچھو، غموں کی دھوپ حسینی ثبات سے پوچھو، وہ امتحان کی منزل وہ کربلا وہ حسین، وہ قتل گاہ وہ خنجر وہ اشقیاء وہ حسین، قدم قدم وہ جفاؤں کی انتہا وہ حسین، وہ گرم ریت وہ انصار و اقربا وہ حسین، ہزار زخم سہے مسکرا کے شکر کیا، جوان شیروں کی لاشیں اٹھا کے شکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین مجلس غم، ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ فرزانہ زینب بنت سید صدق الرضا رضوی مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ ایک درود ارشاد فرمائیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مصرع ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہیں، یہ سب برائے سال ثواب۔ کیا بتائیں کہ زینب کی کیا شان ہے، کیا بتائیں کہ زینب کی کیا شان ہے، قافلہ حسینی کی یہ آن ہے، قافلہ حسینی کی یہ آن ہے، کیا بتائیں کہ زینب کی کیا شان ہے۔ سن سکو گے عزیزوں شہزادی کی شان۔ گزرے نانا نبی صبر کرتی رہی، ماں کی میت اٹھی صبر کرتی رہی، دیکھا زخم علی صبر کرتی رہی، اور حسن سے چھٹی صبر کرتی رہی۔ آج درپیش کربل کا میدان ہے، آج درپیش کربل کا میدان ہے، کیا بتائیں کہ زینب کی کیا شان ہے۔ اور قتل عباس کی دھوم بھولی نہیں، زخم اکبر وہ مظلوم بھولی نہیں، ننھے اصغر کا حلقوم بھولی نہیں، اپنے بچے وہ معصوم بھولی نہیں۔ چہرہ اترا ہوا دل پریشان ہے، چہرہ اترا ہوا دل پریشان ہے، کیا بتائے کہ زینب کی کیا شان ہے۔ جتنا دکھ دے سکے ظالموں نے دیے، چھلنی چھلنی درے سیدہ ہو گیا، چھلنی چھلنی دلے سیدہ ہو گیا۔ سامنے اس کے بھائی کو ذبح کیا، سامنے اس کے بھائی کو ذبح کیا۔ سجدے میں شمر نے سر جدا کر دیا، سجدے میں
شمر نے سر جدا کر دیا، آج دنیا ہوئی اس کی ویران ہے، آج دنیا ہوئی اس کی ویران ہے۔ کیا بتائے کہ زینب کی کیا شان ہے، پوچھو زینب سے جب ماں کی کھیتی لٹی، پوچھو زینب سے جب ماں کی کھیتی لٹی، پوچھو زینب سے جب کربلا سے چلی، پوچھو زینب سے جب سر سے چادر چھنی، پوچھو زینب سے جب سر سے چادر چھنی، پوچھو زینب سے جب رسیوں میں بندھی، دیکھا جس نے جفاؤں کا طوفان ہے، دیکھا جس نے جفاؤں کا طوفان ہے، کیا بتائیں کہ زینب کی کیا شان ہے۔ اب میں بڑے ادب و احترام سے جناب قیصر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے مخصوص انداز میں سلام پیش کریں۔ نعرہ صلوات سے ارشاد فرمائیں۔ دو تین وقت مرثیے کے کیونکہ مولانا آ چکے ہیں، اس لیے دامن وقت گنجائش ہی نہیں ہے، اور لہذا فرمائیں۔ اے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، اے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، پاؤں میں آب لے آبلوں میں خار بھی ہے، پاؤں میں آب لے آبلوں میں خار بھی ہے، پوچھا جو شخص نے شبیر تیرا کون ہے، رو کے فرمان لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے، رو کے فرمان لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے، پاؤں میں آب لے آبلوں میں خار بھی ہے، پہنچی نزدیک جو لاش کے سکینہ نے
پہنچی نزدیک جو لاش کے سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی ہے، علمدار بھی ہے، یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے، پاؤں میں آب لے آبلوں میں خار بھی ہے، پہنچی نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب، پہنچی نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب، سر اوریا ہے بلوا بھی بازار بھی ہے، سر اوریا ہے بلوا بھی بازار بھی ہے، پاؤں میں آب لے آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے۔ صدوات میں بڑے ادب خان سے مولانا ممبر حضور نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الانجبین الاطہرین الاشجعین الافضلین الاکرمین المعصومین المظلومین، سیما علی الامام الہمام القمقام الزرغام القوام السوام
غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کو ارسال فرما دیں. قل هو اللہ احد. فرزانہ زینب بنت سبط الرضا. جی ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. علماء اکرام کی موجودگی میں اور ظاہر سی بات ہے ہمارے بزرگان تشریف فرما ہیں. بہرحال چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں خطاب کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے. یہاں اہل بیت کے دربار میں سب کو سخنرانی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ میں صرف اپنے نوجوانوں سے خطاب کروں گا اور اپنے بزرگوں کی دعائیں چاہوں گا. ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس کے لیے میں نے سوچا کہ آج کی اس مجلس کو آخری امام حضرت امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ذکر کر کے اسے ختم کیا جائے. آیت 2 مرتبہ قرآن میں آئی ہے. سورہ توبہ میں 33ویں آیت ہے اور سورہ صف کی 9ویں آیت ہے. آیت میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں ہے، بالکل صاف صاف اعلان ہوا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. هو الذی وہی خدا ہے، ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدی ہدایت کے ساتھ، والدین الحق اور سچے دین کے ساتھ، حق دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ یہ دین تمام دنیا کے ادیان پر غالب آ جائے. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اگرچہ کہ مشرک کو یہ بات پسند نہیں ہے. یعنی آیت کا صاف یہ کہنا ہے کہ خداوند عالم نے ایک رسول کو بھیجا. رسول کو کیا دے کر بھیجا یہ بتایا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا. کیا دے کر بھیجا؟ دین حق دے کر بھیجا. اب اللہ چاہتا کیا ہے؟ چاہتا ہے کہ یہ دین جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے وہ دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ جائے. جتنے بھی دین ہیں، جو بھی دین آپ تصور کر سکتے ہیں، چونکہ دین بہت سارے ہیں، اللہ کا اپنا محبوب دین اسلام ہے، تو اللہ چاہتا ہے یہ جو اس کا محبوب دین ہے وہ دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ جائے. یعنی دنیا میں بس ایک ہی دین رہ جائے، پھر کوئی دوسرا دین نہ ہو. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، اور اس نے یہ کام سونپا تھا کہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے، تو ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. بھئی آج جہاں ہمارا دین ہے وہیں اور سارے دین، ہزاروں سینکڑوں دین پڑے ہوئے ہیں.
تو دین کا موجود ہونا بتاتا ہے کہ یہ آیت میں جو حکم دیا گیا تھا وہ مکمل نہیں ہوا. توجہ رہے، جو حکم دیا گیا تھا آیت میں وہ تکمیل تک نہیں پہنچا. تو اب ظاہر سی بات ہے جہاں پر اماموں کے تصور نہیں ہیں وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے آیت کی تفسیر کرنے میں، لیکن جہاں امامت کا تصور موجود ہے وہاں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. دین کو غالب آنا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے ماننا پڑے گا کہ کوئی محمد جیسا موجود ہے، کوئی محمد جیسا موجود ہے جو ایک زمانے میں دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. کوئی ایسا ہے جو پردہ غیب میں ہے، وہ جس کا نام محمد کے نام پر ہوگا، وہ جس کی کنیت محمد کی کنیت ہوگی، جب وہ ظاہر ہوگا تو علی الدین کلہ، تو تمام ادیان پر یہ دین غالب آ جائے گا. اس لیے ہمارے لیے یہ تفسیر کرنا بہت آسان ہے، مگر وہ جہاں امامت کا سلسلہ نہیں پایا جاتا ہے انہیں بڑی دشواریاں پیدا ہوں گی اس آیت کی تفسیر کے لیے. سورہ انا انزلنا بھی دیکھ لیجئے، فرشتے نازل ہوتے ہیں تو بھئی ہر سال نازل ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ جہاں امامت کا تصور پایا جاتا ہے وہاں آیت کی تفسیر موجود ہے، جہاں امامت کا تصور نہیں ہے وہاں آیت کی تفسیر بھی موجود نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. غور فرمایا، سب سے پہلی چیز میں نے کہا میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، سب سے پہلی چیز ہمیں عقلی دلیل تلاش کرنی ہوگی امام کے وجود کی. ہمارے امام موجود ہیں، اس کے لیے عقلی دلیل چاہیے، ایسی دلیل چاہیے جو ہم عقل کے طور سے اسے واضح کر سکیں، بتا سکیں، سامنے والے کو سمجھا سکیں. کیونکہ ہر آدمی روایت نہیں مان رہا ہے، ہر آدمی قرآن نہیں مان رہا ہے. تو اب عقلی دو دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے نوجوان بھائی اسے ذہن میں محفوظ رکھیں. وہ دو دلیلیں کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ شیطان وہ ذات ہے جس پر ہر ایک شخص کا اعتبار ہو. سب کا اعتبار ہے شیطان پہ، اور ایسا ویسا نہیں، بہت زیادہ اعتبار ہے، اور کہیں بھی کچھ کرتا ہے سب اٹھا کر کے شیطان پہ ڈال دیتا ہے. یہ انسان کچھ بھی کرتا ہے، کہیں بھی کرتا ہے، سارا اس کے سر مڑ دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جہاں کہا وہاں سمجھ گئے کہ انہوں نے نہیں انہوں نے کیا تھا. توجہ ہے آپ؟ تو شیطان پر سب کا یقین، اور شیطان کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. میں وجود امام کی عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں. شیطان پر سب کا یقین، شیطان کو اللہ نے پیدا کیا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور وقت معلوم کی مہلت دی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، اللہ نے ہی شیطان کو وقت معلوم کی مہلت عطا کی. اب شیطان نے وعدہ کیا وہاں سے نکلتے ہوئے کہ جاؤں گا تو تیرے چاہنے والوں کو بہکاؤں گا، جا کر صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا. تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ توجہ رہے آپ کی. شیطان اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ مسلسل شیطان اپنا کام کر رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. توجہ ہے نا، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اب جو گمراہ ہو رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے، وہ قتل کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ غیبت کر رہا ہے، وہ برائیاں کر رہا ہے. کیوں؟ چونکہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. اب اللہ پر لطفاً واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ خدا بند عالم نے جب شیطان کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے تو کوئی ہادی بھی ایسا بھیجے. توجہ رہے میرے عزیزو، کوئی ہادی بھی ایسا بھیجے جو ہدایت کرتا رہے. اگر امام کی امامت پر یقین نہ رکھے جائے، اگر آخری امام کے اوپر یقین نہ رکھا جائے تو خدا کی قسم نہ جنت رہ جائے گی نہ جہنم رہ جائے گا. بھائی جہنم اور جنت تو تب ہوگی نا. بھائی قیامت میں ایک شخص پہنچا، پروردگار نے پوچھا کیا کر کے آؤ؟ صرف گناہ کر کے آئے ہیں. کہ بھائی تم نے گناہ کیوں کیا؟ اچھا کام کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ تو نے صرف شیطان کو پیدا کیا تو وہ بہکا رہا تھا، میں گناہ کر رہا تھا، کسی ایسے کو تو بھیجا ہی نہیں جو سمجھاتا تو میں اچھا کام کرتا.
توجہ ہے نا میرے عزیزو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت، جزا، سزا، اچھا برا، اگر انہیں باقی رکھنا ہے تو امام پر یقین کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو، یہ عقلی دلیل ہے امام کے وجود کی کہ اگر شیطان پر یقین ہے تو کسی امام پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اب کہتے ہیں ایک امام ایک ہی وقت میں اتنی جگہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ایک امام ایک ہی وقت میں پوری دنیا کی ہدایت کیسے کر سکتا ہے؟ کیوں؟ ایک ہی وقت میں انڈیا میں ایک آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھتا؟ کیا ایک ہی وقت میں اسی وقت میں ایران میں کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھتا؟ کیا اسی وقت ایک ہی وقت میں کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امریکہ میں نہیں پڑھتا ہے؟ تو ان لوگ سے پوچھیے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہیں گے شیطان ہے جو پریشان کر رہا ہے۔ تو بھائی شیطان ایک ہے اور پوری دنیا کو ایک وقت میں پریشان کیے ہوئے ہے، تو جب گمراہ کرنے والے کے پاس اتنی طاقت ہے تو ہدایت کرنے والے کے پاس اتنی طاقت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ لہٰذا یہ عقلی دلیل ہے، ماننا پڑے گا۔ اگر آپ عقلی دلیل کے اعتبار سے امام کو نہیں مانیں گے تو نہ سزا رہ جائے گی، نہ جزا رہ جائے گی، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ کچھ بھی نہیں باقی رہ جائے گا۔ پھر آخرت کا مسئلہ ختم، معاد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا مانیے کہ کوئی امام موجود ہے جس کے وجہ سے سزا و جزا اور قیامت کا نظام باقی رہنے والا ہے۔ تو ایک تو یہ دلیل ہو گئی، یہ عقلی دلیل میں نے پیش کی آپ کے سامنے۔ اب ایک دلیل اور سنیے، اس لیے میں سامنے کی باتیں مثالیں پیش کر رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان بھائی سمجھیں، باقی علماء کرام سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری دلیل، ایک زمانہ تھا جب نوٹ بندی ہو گئی تھی، سب کو یاد ہے، ایسا وقت ہے کہ کوئی بھول بھی نہیں سکتا ہے۔ نوٹ بندی ہو گئی تھی، نوٹ بند کر دی گئی تھی، نئی نوٹیں آنے والی تھیں، ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ اور کہا یہ گیا تھا کہ 1000 کی نوٹ سے کرپشن بہت زیادہ پھیل رہا ہے، تو 2000 کی چھاپ دی گئی تھی۔ ہوا تھا، ایسا ہی ہوا تھا نا، 2000 کی چھاپی گئی تھی۔ خیر اچھی بات ہے، وہ ان کا اپنا کام ہے، جو دل چاہے کرے، 5000 کی چھاپیں، 10,000 کی چھاپیں۔ میں تو مثال دے رہا ہوں برائے مثال۔ نوٹ چھپ گئی صاحب، دیکھیں امام کے وجود کی عقلی دلیل بتا رہا ہوں۔ نوٹ چھپ گئی، کچھ ہی دن کے بعد پتا چلا کہ سدھارتھ نگر میں بینک میں ایک بہت بڑی نقلی کھیپ پکڑی گئی ہے نوٹوں کی۔ اگر آپ پیپر پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے بھی علم میں ہوگا، سدھارتھ نگر میں ایس بی آئی سے بہت سارے نقلی 2,000 کے نوٹ نکلے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، نوٹ آ گئے بازار میں، پکڑ بھی لیے گئے، پتا چلا بھائی یہ نقلی نوٹ ہے، یہ نقلی نوٹ ہے۔ سوال یہ ہے صاحب کہ اگر یہ نقلی نوٹ ہے تو یہ نقلی نوٹ چھاپی کیوں کسی نے؟ توجہ رہے، یہ نقلی نوٹ چھاپی کیوں کسی نے؟ اس نے 5,000 کی نوٹ کیوں نہیں چھاپی؟ اس نے 2,000 کی چھاپی۔ تو چھاپنے والا بتائے گا بھائی عقل کی بات کرو، توجہ رہے، عقل کی بات کرو، جو نوٹ بازار میں چل رہی ہے اسی کا ڈپلیکیٹ آ سکتا ہے۔ توجہ رہے، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، جو نوٹ بازار میں چل رہی ہے، اصل جو چل رہی ہے اسی کے لیے ڈپلیکیٹ چھاپا جا سکتا ہے، مگر جو وجود ہی نہیں کسی اصل کا تو اس کی ڈپلیکیٹ کیسے بازار میں آ جائے گی؟ اب انٹرنیٹ کھولیے اور دیکھیے، لکھیے امام زمانہ، 25 جھوٹے امام زمانہ بتاتے ہیں کہ کوئی اصلی امام زمانہ موجود ہے۔ صلوات پڑھ دیں نا محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ جھوٹے امام زمانہ بتائیں گے کہ کوئی ایک امام زمانہ موجود ہے۔ اگر اصلی نہ ہوتا تو یہ نقلی کہاں سے نکلتے؟ کسی اصلی کی وجہ سے نقلی نکلتی ہے نا۔ ابھی میں نے کرنسی کی مثال دی آپ کے سامنے، نوٹ کی مثال دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک امام پردہ غیب میں موجود ہے۔ اور آپ خیر پاکستان میں تو ہر روز 2-3 امام زمانہ نکلتے ہیں، نیٹ سرچ کیجئے دیکھیے، اس میں ایک گوہر شاہی بھی نکل پڑے تھے، انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم بھی امام زمانہ ہیں۔ گوہر شاہی انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی امام زمانہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میری غیبت ہو گئی تھی صغرا، اس کے بعد میری غیبت کبرا ہوئی، اب میں ظاہر ہو گیا ہوں، میرا ظہور ہو چکا ہے۔ اور وہ ایک پلنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے اگر نیٹ چلاتے ہو تو دیکھیے اس پر گوہر شاہی کو لکھ کر کے۔
وہ پلنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی دیہات میں اور اپنا کچھ تقریر وغیرہ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں امام زمانہ ہوں, چاند میں میری تصویر ہے. ان کے جو ویب سائٹ ہے اس پر چاند ہے, اس پر ان کا فوٹو بھی بنا ہوا ہے باقاعدہ. کہا وہ چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ چاند میں ان کا فوٹو ہوگا تو میرا فوٹو چاند میں ہے اور میں ہی ہوں وہ آخری امام زمانہ. بڑی 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 انہوں نے تفصیلیں اور بڑی دلیلیں دی ہیں اپنے کو امام ہونے کے سلسلے میں. اچھا اب سنیے, ٹھیک ہے 2 منٹ کے لیے مان لیجئے امام زمانہ ہے, لیکن خدا بند عالم جھوٹے کو جھوٹا بنا دیتا ہے, جھوٹے کو جھوٹا بنا دیتا ہے. اب جب میں فرانس میں تھا تو لوگ ہم سے پوچھنے لگے کہ صاحب وہ گوہر شاہی تو امام زمانہ کا دعویٰ کر رہا ہے, اب اسے آپ کیسے جھٹلائیں گے؟ میں نے کہا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, آپ نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی. کہیں دیکھا ہے لیکن ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا میں بتا رہا ہوں, ایک مکھی ہے جو بار بار اس کے ناک پر بیٹھ رہی ہے اور وہ اسے ہشا رہا ہے, پھر بیٹھ رہی ہے پھر ہشا رہا ہے, پھر بیٹھ رہی ہے پھر ہشا رہا ہے. پریشان ہو گیا ہے لیکن وہ مکھی بھاگ نہیں رہی ہے. میں نے کہا اللہ نے اس مکھی کو بھیجا ہے کہ جا کے بار بار ناک پر بیٹھ کے بتاؤ کہ اگر یہ امام ہوتا تو مکھی نہ بیٹھتی. یہ ایک مکھی سے ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹا امام ہے, سچا نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. لہذا غور فرمایا آپ نے, تو امام کا وجود ضروری ہے. اگر امام کے وجود سے انکار کیا جائے گا تو ہزاروں مسئلوں میں ہم پھنس جائیں گے. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ ہم سامنے والے کو سمجھا سکیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں. اس لیے واجب ہے کہ ہم وجود امام زمانہ علیہ السلام کو مانے قبول کریں. واجب ہے, واجب ہے. لوگ انتظار کے سلسلے میں بڑی گفتگو کرتے ہیں صاحب, یہ کیا ہے ان کا انتظار اور ان کا انتظار اور امام کا, یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. انتظار کوئی الگ سے کوئی شے نہیں ہے. امام کا انتظار کرنا یہ کوئی الگ سے لائی ہوئی شے نہیں ہے, یہ نیچرل کے اندر ہے, فطرت کے اندر موجود ہے. اللہ نے انتظار کو فطرت کے اندر رکھا ہے. کسان انتظار کرتا ہے کہ بارش ہو جائے, یہ انتظار ہی تو ہے. جب بارش ہو جاتی ہے تو انتظار کرتا ہے کہ فصل پک جائے, جب فصل پک جاتی ہے تو انتظار کرتا ہے کہ فصل کٹ جائے, جب فصل کٹ جاتی ہے تو انتظار کرتا ہے کہ بازار میں بیچ آئیں. اور ادھر دوسری طرف دکاندار انتظار کرتے ہیں کہ فصل کا جو دایا ہوا چیز گیہوں یا جو بھی ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے. اور جب مارکیٹ میں آ گیا تو اب گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ بازار سے سودا آ جائے تاکہ روٹی کھا سکیں. تو انتظار کی تو ایک پوری چین ہے جو فطری ہے. کیا انتظار کو بھائی نوکری پیشہ جانتے ہیں, معلوم ہے کہ 30 کو نہیں پہلی کو تنخواہ ملے گی, لیکن 2-4 دن پہلے سے انتظار ہوتا ہے ایسا کہ نہیں, فطری چیز ہے. کوئی کہتا نہیں, کسی کو سمجھاتا نہیں, اندر سے ایسا ہے. بچہ امتحان دے کر کے آتا ہے, کیا معاملہ فنش؟ نہیں, ابھی انتظار ہے کہ رزلٹ آ جائے. میں ہزاروں سینکڑوں مثالیں ایسی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. انتظار فطری چیز کا نام ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا 29 کو سب لوگ کوٹھے پہ چڑھ جاتے ہیں, ہے ایسا کہ نہیں, چاند تلاش کرنے کے لیے. صبح عید ہے, رمضان کی 29 تاریخ کو لوگ کوٹھے پہ ملتے ہیں, سب دیکھا کرتے ہیں ادھر ادھر سے کہیں چاند مل جائے, چاند مل جائے. پتہ چلا نیچے اتر آئے, کیا ہوا؟ چاند نہیں ہوا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا چاند کا انتظار کر رہے ہیں. توجہ ہے, چاند کا انتظار کر رہے ہیں. تو جب دنیاوی چاند خوشیاں بانٹنے کے لیے بغیر انتظار کے نہیں نکلتا تو فاطمہ کا چاند بغیر خوشیاں بانٹنے کے کیسے نکل آئے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. دنیاوی چاند کا بھی تو آپ انتظار کرتے ہیں, تو خوشیاں بانٹنے کے لیے اگر فاطمہ کا چاند آئے گا تو اس کا بھی تو انتظار کرنا ہوگا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی انتظار ہم تو نہیں کرتے, آپ کرتے ہو تو کیجیے, ہمیں انتظار سے کوئی ربط نہیں ہے. آپ امام کے منتظر ہیں, رہیے, ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اب یہاں 2 طرح کے لوگ پائے گئے, ایک وہ جو امام کا انتظار کر رہے ہیں اور ایک وہ جو امام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ رہے. 2 بچے امتحان دینے گئے, سنیں مثال, 2 بچے امتحان دینے گئے, امتحان میں 10 کوشچن تھے, ایک بچے نے 10 کا 10 بالکل صحیح کر دیا,
توجہ رہے، 10 کا 10 بالکل صحیح کر دیا، اور دوسرے بچے کو 5 کوشچن آئے نہیں اور 2 غلط کر دیا۔ اب جب دونوں باہر نکلے تو گفتگو ہوئی، کہا بھائی بڑا آسان آیا تھا پیپر، میں نے تو 10 کے 10 کر لیے۔ دوسرے نے کہا میں کیا بتائیں، وہ 5 آ نہیں رہے تھے تو وہ کر نہیں پائے، اور جو 5 کیے تو اس میں سے 2 غلط ہو گئے۔ اب ایمان سے بتائیے کہ نتیجے کا انتظار کسے ہوگا؟ توجہ رہے میرے عزیزوں، نتیجے کا انتظار کسے ہوگا؟ آیا اسے ہوگا نتیجے کا انتظار جو صرف 3 سوال صحیح کر کے آیا ہے، یا نتیجے کا انتظار اسے ہوگا، بے چینی اسے ہوگی کہ جلدی نتیجہ آ جائے جو 10 کا 10 صحیح کر کے آیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا جس کے 10 کے 10 صحیح ہیں وہی نتیجے کا انتظار کرے گا کہ آ جائے تو ہمارے ہاتھ میں جب سرٹیفکیٹ لگے گا تو لوگ ہماری تعریف کریں گے، ہمارا فائدہ ہوگا۔ مگر جو غلط کر کے آیا ہے وہ تو کہتا ہے آنے والا رزلٹ نہ آئے تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری پول کھل جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ مسئلہ سامنے رکھنے والی بات ہے۔ اب آئیے میں امامی کے متعلق 2-3 باتیں اور پیش کروں گا کیونکہ مجلس کو بہت طول دینا مقصود نہیں ہے۔ غیبت کے سلسلے میں بڑی گفتگو ہوتی ہے، امام کی 2 غیبتیں ہوئیں۔ آخر غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ آج یہ سمجھ کے جائیے میرے نوجوان بھائی، اسے سمجھے۔ غیبت کیوں کی امام نے؟ غیبت کیوں اختیار کی امام نے؟ کیا ضرورت تھی غیبت کو اختیار کرنے کی امام کو؟ ضرورت کیا تھی؟ امام کی کتنی غیبتیں ہیں؟ 2 غیبتیں ہیں۔ ایک غیبت صغرا ہے، چھوٹی غیبت، ایک غیبت کبرا ہے، بڑی غیبت جو آج کل چل رہی ہے۔ میں وہ فلسفہ بتانا چاہ رہا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کہ امام نے کیوں غیبت اختیار کی۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ امام جیسے ہی ولادت ہوئی اس کے بعد غیبت چلے گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ مقدمہ 10ویں امام نے بنانا شروع کیا، غیبت کا مقدمہ 10ویں امام نے بنانا شروع کیا۔ اکثر امام نہیں ملتے تھے، پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے۔ آنے والا آیا ہے، ایک طرف امام بیٹھے ہوئے ایک طرف وہ بیٹھا ہوا، یہ کیا ہے؟ لوگوں کے ذہن کو آمادہ کیا جا رہا ہے اس بڑی غیبت کے لیے۔ بھائی انسان ایک بیگ کسی بڑی بات کو ہضم تو نہیں کر لیتا نا، اس کے ذہن کو، اس کے مائنڈ کو گھمانا پڑتا ہے۔ 10ویں امام نے یہ کام شروع کیا۔ 11ویں امام جب تک قید میں رہے اور جب آزاد ہوئے تو امام نے پھر پس پردہ بات کرنا شروع کر دیا۔ ابھی 11ویں امام کسی کے سامنے نہیں آتے تھے، پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتے تھے۔ ایک طرف پردہ ہے، دوسری طرف امام ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے امام کی گفتگو مکمل۔ تو لوگوں کا ذہن آمادہ ہو گیا کہ اس طریقے سے بھی امام سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس طریقے سے بھی امام سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کا ذہن جب بالکل آمادہ ہو گیا تو ولادت ہوئی، وہ بھی غیبت میں ہوئی۔ کچھ لوگوں کو شرف ملا جنہوں نے امام کی زیارت فرمائی، کچھ لوگوں کو شرف حاصل ہوا۔ پھر امام کی غیبت صغرا شروع ہو گئی۔ توجہ رہے، غیبت صغرا شروع ہو گئی۔ تقریباً 75 سال غیبت صغرا چلی۔ اس 75 سالوں میں امام علیہ السلام نے اپنے 4 نائب مقرر کیے۔ میں وہ فلسفے تک لاتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ 4 امام علیہ السلام نے 4 نائب بنائے، ایک نائب، ان کے بعد دوسرا نائب، ان کے بعد تیسرا نائب، ان کے بعد چوتھا نائب۔ 4 نائب بنائے نا امام نے، 5واں پھر نائب نہیں بنایا۔ یہ 4 نائب کیا کرتے تھے؟ ان کا کام کیا تھا؟ امام موجود تھے گھر میں لیکن کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ ڈائریکٹ امام سے جا کر پوچھ لیتا۔ تو ہوتا کیا تھا؟ امام کے نائبوں سے ملو جس کو امام نے منتخب فرمایا ہے، ان سے ملو، ان سے سوال پوچھو، وہ آ کر امام سے پوچھتے تھے، پھر جا کر باہر بتاتے تھے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امام علیہ السلام خود گھر میں تشریف رکھتے تھے، وہ 4 نائب سے سوال پوچھا جاتا تھا، وہ آ کر کے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں آ کر امام سے سوال کرتے تھے، پھر وہاں جا کر جواب دیتے تھے۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ یہ غیبت صغرا میں امام ذہنوں کی تعمیر کر رہے تھے غیبت کبرا کے لیے۔ لوگوں کی ذہنوں کی تعمیر ہو رہی تھی غیبت کبرا کے لیے کہ دیکھو غیبت، توجہ، جب دیکھو غیبت صغرا میں موجود ہوں،
میں سامنے موجود ہوں، لیکن جب تک میرے نائبوں سے نہ ملو گے ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک ہمارے نائبوں سے نہیں ملو گے ہم تک نہیں آ سکتے۔ تو جب غیبت صغریٰ میں ہم تک ہمارے نائبوں کے بغیر نہ پہنچو گے تو غیبت کبریٰ میں کیسے پہنچ پاؤ گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یعنی یہ مقدمہ تھا آج کے مجتہدین کے لیے بھی، اس میں ایک فلسفہ یہ بھی تھا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ امام سے رابطہ کر لیں گے، ہمیں کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، تو امام تو سمجھا گئے ہیں نا کہ جب ہم موجود تھے تب بھی تمہیں کسی کی ضرورت تھی، ڈائریکٹ تم میرے پاس نہیں آتے تھے۔ تو جب اس زمانے میں جب میں گھر میں موجود تھا تم ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں آ سکتے تھے، تو آج تو غیبت کبریٰ ہو گئی۔ اب کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ڈائریکٹ امام سے مل لیں گے؟ اب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ، ہاں اگر تمہیں ضرورت پڑے، اگر تمہیں شرعی مسائل کی ضرورت پڑے، اگر تمہارے دنیا دین میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہے تو جاؤ، جنہیں ہم نے فقیہ بتایا ہے، جنہیں ہم نے مجتہد بتایا ہے، ان کو تلاش کرو اور جیسا وہ بتاتے جائیں اس پر عمل کرتے جاؤ۔ اگر ان کی باتوں پر عمل کرتے جاؤ گے گویا ہماری باتوں پر عمل کرتے چلے جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ ایک بات اور عرض کر دوں، ذہن میں آ گئی، خاص اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے۔ یہ جو آخری امام کا نام آتا ہے تو ہم سر پر ہاتھ کیوں رکھ لیتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ دیکھیے ہمارے ہاں ہر کام فلسفے کے مطابق ہے، ہر کام فلسفے کے مطابق ہے۔ آخری امام کا نام آتا ہے ہم سر پر ہاتھ کیوں رکھ لیتے ہیں؟ آپ کہیں گے امام کی بزرگی ہے، تو پہلے امام تو ابو الائمہ، تو پھر مولا کائنات کے نام آوے تو بالکل پھر اس پہ بھی سر پہ ہاتھ رکھیے۔ اگر پیغمبر کی حدیث یاد آ جائے تو ہر امام کے سر نام آوے تو سر پہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ یہ آخری امام کے نام لیتے ہی سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ کس نے سکھایا یہ؟ کہاں سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا؟ توجہ رہے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، میں نے کہا نا شیعوں کے ذہنوں کی تعمیر ہمارے معصومین نے فرمائی اپنے زمانے میں۔ ابھی امام آئے نہیں ہیں، 255 میں امام پیدا ہوئے، 256 میں ابھی امام آئے نہیں ہیں، لیکن 8ویں امام جب 12ویں امام کا ذکر کرتے تھے تو سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب امام سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے تھے تو جتنے بیٹھنے والے تھے چاہنے والے تھے سب سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ جو آپ آخری امام کے نام پر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ کسی اور کی نہیں 8ویں امام کی سنت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ امام کا ایک مخصوص نام ہے، جب وہ نام آتا ہے تو 8ویں امام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ دادا ہیں اور جو آنے والے ہیں وہ آپ کے پوتے ہیں، پھر بھی اتنا احترام کا نہیں؟ ذہنوں کو تعمیر کر رہا ہوں، ذہنوں کو تعمیر کر رہا ہوں، ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں، کل کربلا والا حال نہ ہو۔ توجہ رہے میرے عزیزوں، کہ امام بلاتے رہیں اور لوگ بھاگتے رہیں، نہیں، ذہنوں کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ امام پردہ غیبت میں رہیں گے لیکن جیسے ہی لوگ مومنی نام سنیں گے اپنا سر جھکا دیں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے آج کے؟ نہیں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ امام علیہ السلام، 8ویں امام علیہ السلام کی سنت پر مسلسل عمل ہے، اور اپنے پاس جگہ دیکھا ہے کہ اب لوگ سر پر نہ ہاتھ رکھتے ہیں نہ سر جھکاتے ہیں۔ پہلے انگلیاں نکالی جاتی تھی اشاروں کے لیے، اب تو وہ بھی ختم ہو رہا ہے تقریباً آہستہ آہستہ۔ کم سے کم جو معصومین نے بتایا اس پر عمل کرتے رہیے، اسی میں فائدہ ہے۔ صلوات پڑھ دے مل جل کے محمد والے محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ اور ہمارے امام کا کیا کہنا، خدا کی قسم کیا کہنا؟ کبھی سنا ہے کہ کوئی نانا اپنے نواسے کی، ابھی آیا نہ ہو نواسا، اور اس کے کردار کی ضمانت لے لے، کہتے میرا نواسا ایسا ہوگا، میرا نواسا ایسا ہوگا، میرا نواسا ایسا ہوگا؟ کوئی نانا ہے دنیا میں؟ نہیں۔ لیکن اللہ رہی امامت، منبر پر جانے کے بعد رسول نے بتایا کہ اس کے بعد علی آئے گا، اس کے بعد زین العابدین آئیں گے، اس کے بعد محمد باقر آئیں گے، اس کے بعد جعفر صادق آئیں گے۔
اور ہر ایک کا نام لیا آنے سے پہلے اور کردار کی ضمانت بھی لی، اور یہ نہیں کہا کہ وہ جو آنے والا ہے وہ نمازی ہوگا، وہ جو آنے والا ہے وہ پرہیزگار ہوگا، وہ جو آنے والا ہوگا وہ روزہ رکھنے والا ہوگا، یہ نہیں کہا نہیں، جو آنے والا ہوگا وہ محمد ہوگا۔ توجہ رہے میرے عزیز، جو آنے والا ہوگا وہ محمد ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ غور فرمایا آپ نے عزیزوں، یہ مسئلہ ہے امام کے علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اور یاد رکھیے امام انبیاء کے وارث ہے، آخری مرحلے میں جا رہا ہوں، امام انبیاء کے وارث ہے، آدم کے وارث امام ہیں آخری، نوح کے وارث امام ہیں آخری، ابراہیم کے وارث۔ وراثت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وراثت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مادی وراثت ہوتی ہے، ایک مانوی وراثت ہوتی ہے۔ اب یہ مادی اور مانوی کو اور آسان کروں تاکہ میرے نوجوان بھائی سمجھ لیں۔ بھائی گھر چھوڑ کے گیا، یہ مادی وراثت، باغ چھوڑ کے گیا، مادی وراثت، پراپرٹی چھوڑ کے گیا، مادی وراثت، گاڑی بنگلہ چھوڑ کے گیا، مادی وراثت۔ اب مانوی وراثت، اخلاق اچھا تھا، یہ مانوی وراثت، عبادت گزار تھا، یہ مانوی وراثت، سچ بولتا تھا، یہ مانوی وراثت۔ یہ سب سوال یہ ہے کہ آج کا انسان، معاف کیجیے گا، آج کا دنیا میں رہنے والا انسان ایسا ہو گیا ہے جو مادی وراثتیں تو دے جاتا ہے اپنی اولاد کو، مانوی وراثت نہیں دے کے جاتا۔ کیوں؟ چونکہ وہی مانوی وراثت دے سکتا ہے جس کے پاس خود ہو۔ بھائی مکان میرے پاس ہوگا تبھی نہ دوں گا، گاڑی میرے پاس ہوگی تبھی نہ دوں گا۔ جب ہمارا خود کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو بچے کا اخلاق کہاں سے اچھا ہوگا؟ جب ہم خود سچ نہیں بولتے تو بچے سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ سچ بولے گا؟ لہٰذا دونوں طرح کی میراث چھوڑ کے جائیے، مادی بھی چھوڑ کر جائیے اور مانوی بھی چھوڑ کر جائیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ دونوں طرح کی میراث ہمارے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے وارث ہیں۔ خدا کی قسم آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ کیوں ہمیں اماموں پر اتنا ناز ہے، کیوں ہمیں اماموں پر اتنا فخر ہے؟ عرض کروں جملہ، بھائی جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار سے نکلے اپنے چاہنے والوں کو لے کر، واقعہ تو آپ کے پیش نظر ہے نا، نکلے تو راستے میں پیچھے فرعون کا لشکر تھا جو پکڑنا چاہ رہا تھا، اور آگے دریائے نیل تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ بس اتنا ہوا اس میں کہ صاحب جب وہ لوگ دریائے نیل کے سامنے پہنچے تو کہنے لگے کہ بھائی کیسے جائیں گے ادھر؟ کہا میں راستہ بناتا ہوں۔ موسیٰ نے عصا مارا، راستہ بنا، کہا چلو، کہا نہیں ہم 12 قبیلے ہیں، ایک راستے سے نہیں جائیں گے۔ کہا اچھا تو پھر کیا کریں؟ کہا 12 راستے بنائیے۔ جناب موسیٰ نے پھر عصا مارا، 12 راستے بنے۔ کہا اب چلو، توجہ، اب چلو، کہ نہیں درمیان میں کھڑکیاں بنائیے تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ پھر عصا مارا، پھر کھڑکیاں بنی، پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں بنی۔ اب لے کر چلے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اب لے کر چلے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے آگے ہیں، امام ہیں، نبی ہیں، رہبر ہیں، اب پیچھے پیچھے 12 قبیلے چلے جا رہے ہیں۔ دریائے نیل پار کر لیا، فرعون کا لشکر بھی آ گیا۔ اب جب دریا کے درمیان میں پہنچا، وہ لوگ اس پار پہنچے تو پانی آپس میں مل گیا۔ آپ کو معلوم ہے، سوال یہاں پر یہ ہے کہ موسیٰ ایک امام تھے، قومیں 12 تھیں، بچے کہ نہیں بچے؟ نہیں غور فرمایا میرے عزیزو آپ نے۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام تنہا امام تھے اور قومیں 12 تھیں، بچے کہ نہیں بچے؟ تو جب موسیٰ ایک امام 12 قوموں کو بچا سکتے ہیں تو 12 امام مل کر ایک قوم کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ غور فرمایا آپ نے؟ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، 2-4 جملے عرض کروں گا۔ مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یاد رکھیے جس نے پوری زندگی محبت اہل بیت میں کاٹ دی، جس نے ہر ایک سے اتنا اچھا سلوک رکھا کہ جس کی نشانی خود آپ کے سامنے موجود ہے۔ خدا کی قسم انسان ایسی زندگی گزارے کہ جب تک زندہ رہے لوگ اس سے ملنے کی خواہش کریں۔
اور جب مر جائے تو لوگ اس پر گریہ کریں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک میری ناقص تحقیق ہے، بہرحال دیکھیں گے شاید کچھ حاصل ہو اس سے۔ حدیث میں ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ سنی ہوئی حدیث ہے آپ کی، بہت مرتبہ سنی ہے، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ اچھا، کیا رسول نے یہ جملہ حقیقیہ کہا ہے یا مجازن کہا ہے؟ حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا رسول نے فرمایا ہے، یا نہیں مجازن ایسا کہہ دیا ہے؟ اب یہ حقیقت و مجاز کیا ہے، علماء واقف ہے۔ میں آپ سے ایک مثال چھوٹی سی دے دوں۔ جیسے میں کہوں کہ بھائی دو لوگ آپس میں لڑ گئے، ایک میرا جاننے والا تھا، ایک اس کا دشمن تھا۔ دونوں میں جب آپس میں لڑائی ہو گئی تو جو میرا چاہنے والا تھا، جاننے والا تھا، میرے پاس آیا، مولانا ان سے لڑائی ہو گئی اور شاید تھانہ پولیس ہو جائے گا۔ میں نے کہا پریشان نہیں رہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جن کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ایسے کہا جاتا ہے نا، پریشان نہ ہو بھائی، کچھ نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ ارے ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تو اس سے کون عقل مند سمجھا کہ میرا ہاتھ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے؟ ہاتھ لمبے کا مطلب کہ ان کی پکڑ بڑی زیادہ ہے، ان کی پہنچ بہت دور دور تک ہے، یہی تو مطلب سب سمجھے نا۔ اب رسول نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر اس کا حقیقی معنی نکالا جائے تو جنت وہاں ہے جہاں چپل ہے۔ حقیقی معنی تو یہی ہوا تھا بھائی، جنت وہاں ہے جہاں چپل ہے، اور جنت اتنی حقیر تو نہیں ہے۔ اور اگر جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے تو اب کسی ماں کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں غور فرما رہے ہیں آپ عزیزو، کسی ماں کو اب نماز پڑھنے کی ضرورت، چونکہ جب چپل کے نیچے جب جنت ہے تو نماز اور عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان کا نماز پڑھنا بتاتا ہے کہ نہیں انہیں بھی جنت کی ضرورت ہے۔ تو حدیث کو رسول نے مجازن ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ یہ نہیں فرمایا جنت ماں کے ہاتھ میں ہے، نہیں، کہا جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ یعنی رسول کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ماں پیروں سے چل کر ایسا راستہ بنائے کہ جس پر چل کر بچے جنتی بن جائے، ماں ایسا راستہ بنائے کہ جس پر بچے چل کر کے جنت تک پہنچ جائیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اس کے لیے ضروری ہے پہلے ماں جنتی بنے پھر بچے جنتی بنیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ غور فرمایا آپ نے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ماں چل کر کے کوئی ایسا راستہ بنائے جس پر جب بیٹا یا بیٹی چلے تو جنت تک پہنچ جائے۔ تو دنیاوی ماں جب راستہ بناتی ہے تب بیٹے جنتی بنتے ہیں، زہرا جب راستہ بناتی ہے تو بیٹے جوانان جنت کے سردار بنتے ہیں۔ اگر شہزادی راستہ بنا دیں تو پھر کیسا راستہ ہوگا؟ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ۔ ایک صلوات پڑھنے میں جل کے محمد والے، ایک اور صلوات پڑھنے محمد والے۔ اور 4-5 اس حدیث کے رخ الگ الگ ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں اور باقی انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں عرض کروں گا۔ بھئی کچھ ایسے لوگ ہیں، اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک مفہوم میں نے پیش کر دیا، اب ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں جنت کی خواہش نہیں ہے۔ سلمان کو جنت کی خواہش نہیں ہے، ابو ذر کو جنت کی خواہش نہیں ہے، مقداد کو جنت کی خواہش نہیں ہے، قمبر کو جنت کی خواہش نہیں ہے، بلکہ جنت کو خواہش ہے کہ سلمان میرے پاس آ جائیں، جنت کو خواہش ہے کہ ابو ذر میرے پاس آ جائیں، جنت کو خواہش ہے کہ قمبر میرے پاس آ جائیں۔ تو جنت کو خواہش ہے کہ یہ آ جائیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کو جنت کی خواہش نہیں ہے، جنت کو ماں کی خواہش ہے۔
جنت چاہتی ہے کہ ماں نے جو تربیت کیا ہے، جو بچوں کو پروان چڑھایا ہے، اب آ جائیے، اس کو میں اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس طریقے سے حدیث کے بہت سارے رخ ہیں، قریب 5 رخ ہیں، 2 میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اور یقیناً ایک بات اور کہنا میرے لیے ضروری ہے کہ الحمدللہ خداوند عالم جناب امداد امام صاحب کو اور ان کی ٹیم کو صحت اور سلامتی دے اور طول عمر عطا کرے۔ جو کام ان لوگوں نے کر دیا ہے، خدا کی قسم بتا رہا ہوں، منبر چاپلوسی کی جگہ نہیں ہوتی ہے، حق بیانی کی جگہ ہوتی ہے۔ جو کام ان لوگوں نے کر دیا ہے، کسی انسان سے توقع نہ کیجیے گا کہ وہ اس کا اجر دے سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان نہیں پیدا ہوا ہے جو اس کام کا اجر دے سکے۔ اگر اجر کوئی دینے والا ہے تو فقط رب الارباب ہے، فقط پروردگار عالم ہے جو اس کا اجر دے سکتا ہے۔ اتنا بڑا کام کر دیا ہے، تاریخ میں شاید اس سے پہلے اتنا بڑا کام نہیں ہوا ہوگا۔ اس میں بھی خلوص ہے، اس میں بھی محبت ہے، اس میں بھی اہل بیت سے لگاؤ ہے، اس میں سے بھی اللہ کی رضا۔ یہ سب چیزیں کہاں ملیں گی ایک ساتھ؟ میں واقعی ہمیشہ دعا کرتا ہوں ان کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے۔ ایسے برے وقت میں جب لوگ اپنی جان گھروں میں لیے بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت یہ لوگ گھوم گھوم کر وہ کام کر رہے تھے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ بس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ اصفہان کا پیش کر کے مصائب کی طرف چلا جاؤں۔ اصفہان میں ایک آہنگر رہتا تھا، لوہار رہتا تھا۔ اس کی زوجہ کا انتقال ہوا، اس نے اپنی زوجہ کو اصفہان کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ 2 لوگ تھے، 2 عالم تھے یا 2 مومن تھے، جو بھی کہہ لیجئے، وہ آپس میں دوست تھے۔ ان لوگوں میں یہ بات میں بیٹھ کے معاہدہ ہوا کہ جو پہلے مر جائے گا وہ قبر کا حال آ کر دوسرے کو بتائے گا۔ تو بڑے عبادت گزار تھے۔ ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اسے بھی اسی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ کافی دنوں تک ان کی کوئی خیر خبر نہ رہی۔ پہلے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تو اسے دفن کیا گیا تھا، بعد میں اس مومنہ کو لا کر دفن کیا گیا۔ جس رات میں اس مومنہ کو دفن کیا گیا، اسی رات میں خوش وہ دوسرا والا دوست ان کے پاس آیا، بڑا مسرور، بڑا خوش۔ پوچھا بھائی کہاں تھے ابھی تک؟ وعدہ ہوا تھا کہ فوراً آ کر بتاؤ گے، لیکن تم آئے نہیں۔ کہا کیا کریں، ابھی تک مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو پھر آج آئے کیسے؟ کہا ایک مومنہ کو میرے قبرستان میں لایا گیا ہے، جب سے وہ مومنہ آئی ہے حسین 3 مرتبہ تشریف لا چکے۔ دیکھیں مولا کتنی محبت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے۔ کہا جب سے وہ مومنہ آئی ہے، مولا امام حسین علیہ السلام 3 مرتبہ قبرستان میں تشریف لا چکے اور کہہ رہے تھے کہ جتنی قبریں ہیں اس پر سے عذاب کو ہٹا دو، چونکہ میری ایک بہت چاہنے والی آ گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ حسین ابن علی ہے۔ یہ کون ہے جو اپنے عزاداروں سے بے حد محبت کرتے ہیں؟ سنیں گے؟ خدا کی قسم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ وہ آیا اور آ کر بتایا کہ فلاں آہنگر ہے، لوہار ہے، اس کی بیوی دفن ہوئی ہے، فلاں فلاں کوچے میں رہتی ہے۔ خواب ختم ہوا، صبح اٹھا، جلدی سے نماز شب پڑھی، نماز دوسری پڑھی اور بھاگتا ہوا اس کے گھر گیا۔ کہا بتاؤ بھائی کیا تمہاری زوجہ کو کل وہاں دفن کیا گیا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ بتاؤ کتنی مرتبہ حج پر گئی تمہاری زوجہ؟ کہا نہیں، ہم بہت غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس بس جتنا ہوتا ہے ہم کھا پی لیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ زیادہ پیسہ ویسا نہیں ہے، ہم لوگ کبھی حج پر نہیں گئے۔ کہا اچھا بتاؤ تمہاری زوجہ کتنی مرتبہ کربلا زیارت کرنے گئی؟ کبھی میں نے بتایا میرے حالات بڑے خراب ہیں، ہم لوگ بس جو کچھ ملتا ہے کھا لیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ کہا اچھا کچھ یاد آتا ہو تو بتاؤ تمہاری زوجہ کرتی کیا تھی؟ کہا نماز روزے کی پابند تھی اور تو کچھ یاد نہیں آتا۔ کہا ذرا دماغ پر زور ڈالو، بتاؤ دیکھو کچھ یاد آتا ہو تو۔ کہا ایک بات یاد آتی ہے، جب ہم لوگ بستر پر لیٹ جاتے تھے تو وہ صحن خانہ میں نکل جاتی تھی اور انگلی اٹھا کر کہتی تھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے حسین میرا سلام قبول ہو۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ میرے مولا نے کہا ہو روز تم مجھے سلام کرتی تھی، آج تم بول نہیں سکتی تو پریشان نہ ہونا۔ اے مومنہ میں خود
حسین تمہارے پاس آؤں گا۔ اے عزادارو حسین آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میرے شہزادی کونین کے چند جملے مصائب کے پیش کروں اور آپ سے اجازت لے لوں۔ میرے عزیزوں، شہزادی کونین نے میرے مولا کو بلا کر وصیت کی تھی کہ یا علی شب میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، یا علی غسل و کفن آپ دیجئے گا، یا علی فلاں 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 کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا۔ پوری وصیتیں آپ کو معلوم ہے۔ ہاں وصیتیں پوری ہوئی، میرے مولا مسجد میں تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی کونین نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، اپنے ہاتھوں سے لباس تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے لباس دھل کر کے رکھ دیا، کھانا چن دیا اور اسما سے کہا اسما میں حجرے میں جاتی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ دنیا میں نہیں ہے۔ بس خدا کی قسم قیامت ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر آواز منقطع ہوئی، اسما کہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حسن و حسین تشریف لائے۔ اسما نے کہا بچوں کھانا لگا ہے پہلے کھانا کھا لو۔ کہنے لگی اسما کبھی دیکھا ہے اماں کے بغیر کھانا کھاتے ہوئے؟ اے اسما ہم نے ماں کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا، بس یہ سننا تھا۔ اسما سے رہا نہ گیا، ارے حجرے کی طرف اشارہ کیا، حسنین دوڑے ہوئے گئے، حسنین دوڑے ہوئے گئے، دیکھا ماں دنیا میں نہیں ہے۔ اب دونوں بچے بھاگتے ہوئے بابا کے پاس پہنچے۔ ایک مرتبہ جو بابا کے پاس پہنچے، آیت اللہ وحید خراسانی کے جملے ہیں، میں نے کسی مقتل میں نہیں دیکھا۔ آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کہتے ہیں جیسے ہی میرے مولا کو پتا چلا کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی، علی چہرے کے بھل زمین پر گر پڑے۔ ہائے علی مولا، ارے میرا مولا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا، زمین پر گر گیا، چہرے پر پانی ڈالا گیا، علی ہوش میں آئے۔ ایک مرتبہ غسل و کفن ہوا، صحن خانہ میں میت رکھی گئی، ایک ایک بچے کو بلایا گیا، حسین آگے نہ بڑھے، اے اماں جب تک تم نہ بلاؤ گی میں نہ آؤں گا۔ مقتل کے جملے ہیں، بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ نکلے، اے میرے لال حسین آ میں تجھے اپنے کلیجے سے لگا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، اللهم إني أسألك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنت أنا أهل۔ یا ارحم الراحمین، خدائے واسطہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، اہل بیت طاہرہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا، ہمارے آنسوؤں کو رومال شہزادی کونین میں جگہ کرامت فرما، اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، حاضرین کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما، اس موذی مرض اور بلا سے ہم سب کو نجات عنایت فرما، جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے شہزادی کونین کا، سیدہ فرزانہ زینب بنت سید صدق الرضا کے درجات کو عالی فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، ان کے پاسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہمارے والی و وارث ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔